آپ مجھے دکھائیں قرآن میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں. میں تمہانو وکانا یزید میں تمہانو وکانا. اے چپ کر. تم میرے سوال کے جواب دیتے نا. جو قرآن کو ناقص سمجھتا وہ مسلمان ہے کافر ہے تو تجھے بولنے کا حق تھا میرے بیچ میں بات کرنے کی. تو جواب ہی نہیں دیا. قرآن مجید میرے محترم ناظرین سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ شعراء. ہائے 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 یزید سورہ شعراء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ان اپنی دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کرتے کہتا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے رب مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر. مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر. تیری آواز کون سی ہے بھائی؟ کس لائن پہ تو آپ اسی آخرین میں لسان صدق عطا کر. اچھا. اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالی سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے جواب میں فرماتا ہے. سورہ مریم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. ہم نے اپنے رحمت سے ان کو نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُم لسان صدق. کون ہے؟ ابو بکر ہے. یہ کس کا نام ہے؟ یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ عائشہ ہے، یہ معاویہ ہے، یہ یزید ہے. یہ کون ہے؟ اور چپ کر. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ. آئے ہائے ہائے. ہم نے انبیاء کا خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جو حاکم وقت ہے، جو انبیاء کا لسان صدق ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. صدق و صداقت کی لسان، شرائع کا وحی، انبیاء کی نبوات کا، انبیاء کی نبوات کا لسان ہے، زبان ہے. وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس ہے، علی علیہ السلام. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تو علی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ لسان صدق کو میری نسل سے قرار دے. اللہ نے جواب دے دی کہ وہ لسان صدق علی علیہ السلام ہے اور وہ آپ سب پہ لسان صدق ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہ جو انبیاء پہ لسان صدق ہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انبیاء علیہ السلام پہ وہ لسان صدق ہے تو ابو بکر عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی کوئی خلافت یا امامت ہو ان کے مقابلے میں؟